بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب اور ہمارا سلسلہ ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ایک نہایت اہم اور موجودہ دور سے جڑا ہوا موضوع لے کر آئے ہیں، متعدی امراض اور اسلام میں ان کا حکم، اور مجذوم یعنی کوڑ کے مریض سے تعلق رکھنے کا شرعی رہنما اصول۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جو نہ صرف عبادات بلکہ صحت و بیماری کے معاملات میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے بنیادی عقائد اور تعلیمات کی روشنی میں اس مسئلے کا صحیح حل کیا ہے۔ متعدی امراض اور اسلام۔ سوال: کیا جذام والے سے اسلام نے رشتہ ختم کر دیا ہے؟ اگر نہیں تو اس کے مریض سے جینے کا حق کیوں چھینا جاتا ہے، اور یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اس سے شیر کی طرح بھاگو اور اس کو لمبی باندھ سے کانا دو؟ جواب: جو شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس سے لوگوں کو اذیت ہوتی ہو، اگر لوگوں کو اس سے الگ رہنے کا مشورہ دیا جائے تو یہ تقاضائے عقل ہے۔ باقی بیماری کی وجہ سے اس کا رشتہ اسلام سے ختم نہیں ہوگا، اس بیماری پر اس کو اجر ملے گا۔ اسلام تو مرض کے متعدی ہونے کا قائل نہیں، لیکن اگر جذامی سے اختلاط کے بعد خدا نخواستہ کسی کو یہ مرض لاحق ہو گیا تو ضعیف الاعتقاد لوگوں کا عقیدہ بگڑے گا اور وہ یہی سمجھے گا کہ یہ مرض اس کو جذامی سے لگا ہے۔ اس فسادی عقیدہ سے بچانے کے لیے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ اس سے شیر کی طرح بھاگو۔ باقی لمبی باندھ سے کانا دینے کا مسئلہ مجھے معلوم نہیں اور نہ کہیں یہ پڑھا ہے۔ الغرض جذام والے کی تحقیر مقصود نہیں، بلکہ لوگوں کو ایذائے جسمانی اور خرابی عقیدہ سے بچانا مقصود ہے۔ اگر کوئی شخص قوی الایمان اور قوی المزاج ہو، وہ اگر جذامی کے ساتھ کا پی لے تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جذامی کے ساتھ ایک برتن میں کانا کھایا ہے۔ مجذوم سے تعلق رکھنے کا حکم۔ سوال: صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجذوم سے بچو۔ فقہ حنفی کا مسئلہ یہ ہے کہ مجذوم کی بیوی کو اختیار ہے کہ وہ فسخ نکاح کرے۔ اب عرض یہ ہے کہ جذام، جسے انگریزی میں لیپروسی کہتے ہیں، پہلے ایک لاعلاج اور قابل نفرت بیماری تصور کی جاتی تھی، اب یہ مرض لاعلاج نہیں رہا۔ ایسے مریض میں نے دیکھے ہیں جو جذام سے صحت یابی کے بعد شادیاں کر چکے ہیں اور ان کے صحت مند بچے ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اب یہ بیماری عام بیماریوں کی طرح ایک عام مرض ہے جس کا 100% کامیاب علاج گارنٹی کے ساتھ ہوتا ہے۔ معاشرے میں مجذوم سے جو نفرت ہوتی تھی اب وہ نہیں رہی۔ اس بیماری کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان کے حسن اخلاق کا یہ کہنا، وہ کہتے ہیں کہ جذام کے مریض لوگوں کی توجہ کے مستحق ہے، ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے تاکہ یہ لوگ احساسی کمتری کا شکار نہ ہو۔ بعض اوقات یہ ڈاکٹر مجذومین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھاتے ہیں، ان کے ساتھ مصافحہ بھی کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، صحت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اب تک میں نے کسی سے نہیں سنا کہ کسی مجذوم سے یہ مرض ڈاکٹر یا کسی عام آدمی کو لاحق ہوا ہو۔ اب آپ سے دو باتیں پوچھنی ہیں۔ نمبر 1، حدیثی مذکور کا مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیماری قابل نفرت ہے، اور اس بیماری کے معالجین کہتے ہیں کہ یہ بیماری قابل نفرت نہیں ہے۔ حدیث شریف کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ یہ اشکال محض میری جہالت و کم فہمی و کم علمی پر مبنی ہے۔ نمبر 2، فقہ حنفی کا جو مسئلہ میں نے تحریر کیا ہے، کیا آج کل کے حالات مذکورہ کے موافق ایک ایسے آدمی کی بیوی کو بھی فسخ نکاح کا اختیار ہوگا جو کہ جذام کی بیماری سے مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا ہو؟ جواب: نفیس سوال ہے۔ اس کا جواب سمجھنے کے لیے دو باتوں کو اچھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ بعض لوگ قوی المزاج ہوتے ہیں، ایسے مریضوں کو دیکھ کر یا ان کے ساتھ مل کر ان کے مزاج میں کوئی تغیر نہیں آتا، اور بعض لوگ کمزور طبیعت کے ہوتے ہیں اور اکثریت اسی مزاج کے لوگوں کی ہے۔ ان کی طبیعت ایسے موذی امراض کے مریضوں کو دیکھنے اور ان سے میل جول رکھنے کے متحمل نہیں ہوتی۔ دوم یہ کہ شریعت کے احکام قوی و ضعیف سب کے لیے ہے، بلکہ ان میں کمزوروں کی رعایت زیادہ کی جاتی ہے۔ چنانچہ امام کو حکم ہے کہ وہ نماز پڑھاتے ہوئے کمزوروں کے حال کی رعایت رکھے۔ یہ دو باتیں معلوم ہو جانے کے بعد سمجھیے
کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفسی نفیس مجذوم کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجذوم کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے سالن کے برتن میں داخل کیا اور فرمایا، کہا اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے۔ ترمذی جلد 2 صفحہ 4۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی نوعیت کا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی نقل کیا ہے۔ گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے واضح فرمایا کہ نہ مجذوم قابل نفرت ہے اور نہ وہ اچوت ہے، لیکن چونکہ ضعفاء کی ہمت و قوت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کے ضعفی طبع کی رعایت فرماتے ہوئے ان کو اس سے پرہیز کا حکم فرمایا۔ نمبر 2، حضرات فقہا کا یہ فتویٰ بھی عورت کے ضعفی طبع کی رعایت پر محمول ہے۔ بس اگر مجذوم کا صحیح علاج ہو جائے تو عورت کو نکاح فسخ کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور نہ حضرات فقہا کا یہ فتویٰ اس پر لاگو ہوگا۔ ناظرین، ہم نے جانا کہ اسلام نے جہاں ہمیں بیماریوں سے بچاؤ کی تدابیر سکھائی، وہی ہمیں یہ بھی سمجھایا کہ ہر مرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کی حکمت میں پوشیدہ ہے، مگر شریعت نے احتیاط اور علاج کے اصول بھی واضح کیے ہیں تاکہ نہ ہم اپنے ایمان کو کمزور کریں اور نہ ہی اپنی اور دوسروں کی صحت کو خطرے میں ڈالیں۔ اسی توازن کو برقرار رکھنا ہی اصل اسلامی تعلیم ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ مزید سوالات اور مسائل کے حل کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل ترجمان الکتاب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔